اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، پھر ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرط یہ کہ وہ پاک دامن ہو، نہ ایسی کہ کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور یہ بات کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تفسیر: یہاں محصنات دوسرے معنی میں آیا ہے، یعنی شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں، اور ظاہر ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے اگر کوئی بے چارہ مفلس ہے، ایک خاندانی عورت کا مہر ادا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ معاشرے میں موجود مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہے دنیا میں، وہ مومن سمجھا جائے گا۔ کسی لونڈی کا مالک اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، کسی لونڈی کا مالک اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن جب ایک شخص اس کی اجازت سے اس کی لونڈی سے نکاح کر لے تو اب لونڈی کے مالک کا یہ تعلق منقطع ہو جائے گا۔ اب وہ لونڈی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی، بلکہ اب وہ ایک مسلمان کی منکوحہ ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نکاح کے لیے ہدایت فرمائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت کے معاشرے میں بالفعل یہ شکلیں موجود تھیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ شکلیں پیدا کرو۔ غلام اور لونڈیوں کا معاملہ اس وقت کے بین الاقوامی حالات اور اسیران نے جنگ کے مسئلے کے ایک حل کے طور پر پہلے سے موجود تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس معاشرے میں قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا، اس میں فی الواقع کیا صورتحال تھی، اور اس میں کس اعتبار سے تدریجاً بہتری پیدا کی گئی۔ ان سے نکاح کا تعلق ہوگا جن میں نیت گھر میں بسانے کی ہونی چاہیے، محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی نیت نہ ہو۔ یہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں۔ کسی کی لونڈی سے کسی کا نکاح ہو تو کھلم کھلا ہو،
معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی اب فلاں کے نکاح میں ہے، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی جو ایک شریف انسان تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر ان کی لونڈی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ ان سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ 3 افراد کا ایک کنبہ تھا، یاسر، عمار بن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کا شریف النفس چچا جب فوت ہو گیا تو ابو جہل کو اس کنبے پر اختیار حاصل ہو گیا اور اس نے اس خاندان کو بدترین ایذائیں دیں۔ لونڈیاں اگر قید نکاح میں آنے کے بعد بدچلنی کا مرتکب ہو تو بدکاری کی جو سزا آزاد عورتوں کو دی جائے گی انہیں اس کی نصف سزا دی جائے گی۔ واضح رہے کہ یہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک نہ تو 100 کوڑوں کی سزا کا حکم آیا تھا اور نہ رجم کا۔ چنانچہ آزورہما کے حکم کی تعمیل میں بدکاری کی جو سزا بھی آزاد خاندانی عورتوں کو دی جاتی تھی، ایک منکوحہ لونڈی کو اس سے نصف سزا دینے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے اور ایک بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ اور ہے۔ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لینے کی اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہوں اور انہیں فتنے میں مبتلا ہونے اور گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو۔ چونکہ عام طور پر اس معاشرے میں جو باندیاں تھیں وہ بلند کردار نہیں تھیں، لہذا فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے سے بچو، تعفف اختیار کرو۔